اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا نہ چھوڑے اوپر اس کے، من دابہ کوئی چلنے والا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو، مہلت دیتا ہے ان کو مقرر وقت تک، فاذا جاء اجلہم، پس جب آئے گا ان کا وقت، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، بے شک واسطے ان کے بھلائی ہے، لا جرم، نہیں شک اس میں، أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، بے شک واسطے ان کے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ دھکیلے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول طرف امتوں کے آپ سے پہلے، فزین لهم الشیطان، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فهو ولیہم، پس وہ دوست ہے ان کا آج کے روز، ولہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں ہم نے اتاری آپ پہ کتاب، الا لتبین لہم، مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں واسطے ان کے، الذی اختلفوا فیہ، وہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدیٰ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس سے زمین کو بعد اس کی موت کے، بعد اس کے خشک ہونے کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو سنتی ہے۔ مخلوق اللہ رب العزت کی ہے، اور مخلوق پہ آرڈر اور نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا چلے گا۔ مخلوق میں انسان جنات مکلف ہیں، جن سے ان کے کیے کا سوال ہوگا اور ان کو اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اچھے اعمال ہیں اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہیں برا بدلہ ملے گا۔ انسان اور جنات، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے اس زندگی کے اندر، اور اس جہان کو دار عمل بنایا ہے دونوں کے لیے۔ مختصر زندگی دے کر بھیجا اور دونوں راہیں اس کے سامنے رکھ دیں، خیر کی راہ، شر کی راہ، حق کی راہ، باطل کی راہ، گویا اچھا راستہ برا راستہ، جس راستے پہ چلے گا اس راستے پہ اللہ تعالیٰ اسے چلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا لقمہ نہیں چھین رہے، پانی کھارا نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت اس کے باوجود کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آب و ہوا نہیں روک رہے، آکسیجن ہماری مکمل ہے۔ ہر تندرست آدمی کم و بیش 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لیتا ہے، کم و بیش۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ رب العزت سانس روک دیں، ساری دنیا مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بنا سکتے، ایک سانس نہیں جاری کر سکتے، اور اللہ رب العزت جاری کرنا چاہیں ساری دنیا مل کر کسی کا کوئی سانس روک نہیں سکتے۔ ایک مریضہ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جانا ہوا، بچی شاگردہ ہے ان کی،
تو اس نسبت سے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ وہاں جا کر عجیب حالات ہیں، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گویا کہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں مریض، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس وقت ایسا خوف و ہراس مسلط ہے، بس اب گئے، ڈاکٹر قریب آنے سے ڈر رہے ہیں، کہیں یہ وبائی مرض ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، ایسے حالات ہیں۔ تو خیر، آج اگر ہمیں یقین ہو جائے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو طے شدہ ہے وہ یقیناً وقت پورا ہوگا، تو پھر خوف ہونا چاہیے، لیکن ایسا خوف جس میں طاعات اور عبادات سے آدمی عاری ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خوف جو ہی آئے، جو ہی ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید مشغول ہو جائے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دے، وضو کا اہتمام کرے، نوافل شروع کر دے، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تلاوت قرآن پاک شروع کر دے، اس کی برکت سے وبائیں ٹلیں گی۔ اور حقیقت ہے جب تک استغفار نہیں ہوگا، انفرادی اجتماعی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کی جائے گی، اس وقت تک بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ آج ایک تھوڑی سی تحریر پڑھ رہا تھا، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی ایک دستاویز ہے بڑی اعلیٰ۔ فرماتے ہیں کہ خلیفہ عباسی غالباً مقتدی بامر اللہ، اس کا زمانہ تھا، تو وبا آ گئی۔ اس وبا کے نتیجہ میں لوگوں کی ہلاکتیں ہونے لگیں، پریشان ہو گئے، قحط کا ایک سماں تھا، پھل پھول خشک ہو گئے، جانوروں کے دودھ تک خشک ہو گئے، پریشان ہو گیا، اور پھر طوفان، آندھی، جھکڑ، سخت قسم کی ہوائیں۔ تو خلیفہ عباسی نے اس وقت آرڈر دیا کہ ایسا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اجتماعی طور پہ استغفار شروع کر دیں۔ لوگوں نے گانے بجانے کے آلات توڑ دیے، شراب کی بوتلیں توڑ دیں، اور بدکار لوگوں کو جلا وطن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبا اٹھا لی۔ آج گناہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، فضل فرما دے، رحم فرما دے۔ کیسے ہوگا؟ گناہوں کی زندگی سے نکلنا ہوگا، گناہوں کی زندگی سے نکلنا ہوگا۔ جب تک نہیں نکلیں گے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی بدولت، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑے زمین کی پشت پہ کوئی چلنے والا۔ چلنے والے دو پاؤں والے بھی ہیں، چار پاؤں والے بھی ہیں۔ عام طور پہ دابہ چار پاؤں پہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہی مراد لے لیے جائیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ انسان کرے سزا بھینس کو ملے، گائے کو ملے، اونٹ کو ملے، کیوں؟ سوال سمجھ آ رہا آپ کو؟ گناہ انسان کرے اور جانوروں کو سزا ملے، کیوں؟ امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ سارے جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو گویا پھر ان کی ہلاکت کا معنی یہ ہے کہ انسانی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی انسان سے چھین لیں، انسان سے سلب کر لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے کہ ضروریات سلب کر لی جائیں، مراعات چھین لی جائیں۔ بھئی ایک آدمی کو مکان ملا ہو، سواری ملی ہو، گاڑی ملی ہو، کھانا پینا ملا ہو، اور کیا کہتے ہیں یہ خدام ملے ہوں، اور اچانک اس کے لیے آرڈر آ جائے بھئی آج کے بعد مکان خالی کرنا ہوگا، سواری بھی تجھے نہیں ملے گی، خدام بھی نہیں ملیں گے، لہذا ساری آسائشیں تجھے چھوڑنی ہوں گی، تو کیا بیتے گی؟ تو یہ معنی ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو جانداروں کی ہلاکت گویا انسان ہی کی ہلاکت ہے، یہ بالواسطہ ہلاکت ہوگی، اور بلا واسطہ انسان کی ہلاکت بھی ہے۔ انفرادی اجتماعی طور پہ لوگ اٹھیں گے،
ہاں ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن مہلت دیتا ان کو ایک مقرر وقت تک طے شدہ پر۔ فاذا جاء اجلہم، جب آئے گا ان کا وقت، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ آگے ہونے کا معنی تو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کسی کی 50 سال عمر ہے، 50 سال سے ایک دن اوپر نہیں ہوگا بھئی، 50 سال سے کم ایک دن یا 2 دن یا ہفتہ یا مہینہ، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہے، جس طرح ہم دکان پہ جاتے ہیں نا بھئی فلاں چیز بھئی اتنے کی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کمی بیشی، حالانکہ کمی مقصود ہے، بیشی مقصود نہیں ہے۔ پنجابی والے کہتے ہیں ود گھٹ، گھٹ مقصود ہے، ود مقصود۔ یہاں بھی یہی ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ گویا جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ مال میں، دکان میں، فیکٹری میں، جائیداد میں، تجارت میں کسی دوسرے کی شرکت ہو۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی حصہ لینے والا ہو۔ اس لیے تو وراثت کی تقسیم میں خرابی ہیں، لوگ ازدہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ فرمایا اپنے لیے جو نہیں چاہتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کر رہے ہیں، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنی، جس طرح گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ خبر سن کر، اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اب گیا اب گیا اب گیا۔ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ما یکرہون، جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بلائی ہے۔ کفار کہتے تھے نا، پہلی بات تو یہ کہ ہم قیامت کو مانتے نہیں ہیں، چلو جی تمہارے کہنے سے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر قیامت ہے، قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمیں وہی ملے گا جو یہاں ملا ہے۔ ان کا تصور اور ان کے خیال یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو یہاں دنیا کے دروازے ہمارے لیے نہ کھلتے۔ یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں مکانات بھی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، خوب چہل پہل ہے خدام کی، تو گویا وہ اس کو اپنے لیے اچھی فعال تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لَهُمُ الْحُسْنَى، سورہ سجدہ میں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اگر میں اپنے رب کی طرف پھیر بھی دیا گیا تو مجھے وہ ملے گا جو میرے مقدر میں بہتر ہے، مجھے اچھا ملے گا۔ لا جرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور بالضرور ان کے لیے آگ ہے، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، پکی بات ہے ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہاں کسی مجرم کو سزا کے لیے جب لے جایا جاتا ہے عقوبت خانے میں، اپنے پاؤں سے چل کر کم جاتے ہیں، گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عدالت کسی کو پھانسی کی سزا سنا دینا تو بہت کم ہوں گے جو حق پہ اپنی جان دینے والے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر قدم اٹھاتے ہوئے گویا کہ پھانسی کے پھندے کی طرف لپکیں، ورنہ اکثر وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں، بلڈ لو ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، پاؤں جواب دے دیتے ہیں، ٹانگوں کی سکت ختم ہو جاتی ہے، حواس کھو بیٹھتے ہیں کہ ابھی چند لمحوں کے بعد مجھے اس اذیت ناک تکلیف سے گزرنا ہوگا، میری جان سے کھیلا جائے گا، میرا اوپر والا حصہ اوپر، میرا نچلا حصہ نیچے ہوگا۔ یہ ایک تصور ہے اور گرے گا وہاں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں ان کا خون بڑا ہے، خشک نہیں ہوا۔ جو دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں، دنیا کی خاطر مار رہے ہیں، ان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کا جینا نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی حالت میں زبان ایمان بولتی رہے، ایمان کا تذکرہ کرتے رہے، ایمان کا مذاکرہ ہوتا رہے، پھر نتیجہ پتہ کیا ملے گا کہ آخری وقت میں ایمان ہی کا مذاکرہ اس کی زبان پہ ہوگا۔ رات اسی ہاسپٹل میں، سول میں، ایک بابا جی تھے بوڑھے، اب وہ
ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں اور آکسیجن بھی کھینچ رہے ہیں، آکسیجن کے پیپ بھی کھینچ رہے ہیں۔ تو زندگی بھر جو کچھ دیکھا ہوگا، جو سنا ہوگا، جو کہا ہوگا، وہی زبان پہ جاری ہوگا، وہی زبان پہ جاری ہوگا۔ اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں، ڈاکٹر نور محمد صاحب تھے نشتر ہاسپٹل ملتان کے، ان کا ایک رسالہ میں نے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ 100 آدمی نے میرے ہاتھ میں جان دی ہے، اللہ کی قسم کسی ایک کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ زندگی بھر اگر کلمے کا مذاکرہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی جاتی اور الا اللہ اور اللہ کی ضربیں لگائی ہوئی ہوتی، کسی اللہ والوں کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ ہوتے، اچھوں کی صحبت اختیار کی ہوتی، مسجد کا ماحول پسند کیا ہوتا، اہل اللہ اہل علم کے ساتھ بیٹھک کی ہوتی، تو یقیناً آج اس کی زبان سے قال اللہ قال رسول کی گونج ہوتی، لیکن بجائے اس کے وہ زبان سے گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی، اسی حال میں کل حشر ہوگا، ایسے ہی اٹھے گا زبان سے فول بکتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، فرمایا ان کو آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں تسلی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے طرف امتوں کے آپ سے پہلا رسول، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مزین کیے شیطان نے ان کے اعمال، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس وہ دوست ہوگا ان کا، دوست ہے ان کا، اليوم آج کے روز، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن بھی وہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو ان کی رفاقت ملے گی اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یہ بات سن چکے، قرآن کریم میں جتنے بھی بڑے عذابوں کا ذکر ہے، جتنے بھی عذابوں کا ذکر، عذاب علیم ہو، عذاب مہین ہو، عذاب کبیر ہو، شدید ہو، عظیم ہو، عذاب غلیظ ہو، سب کفار کا حق ہے۔ کسی عاصی مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ گناہوں کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کبھی نہ کبھی پاک ہو کر جنت میں آ جائیں گے، ان کو جو سزا ملے گی وہ تطہیر عن الذنوب، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ملے گی، احانت کے لیے نہیں ملے گی، کیونکہ رب العزت کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کو رسوا کریں گے، نہ نبی اور نہ نبی کی جماعت گویا کہ رسوا ہوگی، البتہ باوقار اور باعزت جن کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے اور ان کو باوقار طریقے سے اپنے پاس بلائیں گے، وہ انبیاء کی جماعت اور اصحاب رسول کی جماعت ہوگی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں ہم نے اتاری آپ پہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد، ہم نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں اتارا، تاکہ آپ کھول کر ان کے سامنے حقائق رکھیں، الذی اختلفوا فیہ، وہ جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا آپ ان کو بتا دیں، وَہُدًى وَرَحْمَةً، فرمائے ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صرف علماء کے لیے قرآن پاک نہیں کہ قرآن پاک کو علماء ہی سمجھے، عوام الناس کو بھی قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ فرماتے تھے میرا تجربہ ہے جو لفظی ترجمہ قرآن پاک کا پڑھ لے گا وہ مشرک نہیں رہے گا، منافق نہیں رہے گا، شرک سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو شیخ ہی کی گویا کہ یہ تعلیمات کا ثمر ہے جو بالواسطہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ انزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے ماء پانی، زندہ کیا اسے زمین کو بعد موتہا، بعد اس کے خشک ہونے کے۔ یہاں موت سے مراد زمین کا بنجر ہونا، خشک ہونا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا، نہ چھوڑے اوپر اس کے من دابہ کوئی چلنے والا، ولیکن یؤخرہم، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو، لیکن مہلت دیتا ان کو، الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، فاذا جاء اجلہم،
پس جب آئے گا ان کا وقت لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ ان لہم الحسنى، بے شک واسطہ ان کے بھلائی ہے۔ لا جرم، نہیں شک اس میں، ان لہم النار، بے شک واسطہ ان کے آگ ہے۔ وانہم مفرطون، اور بے شک وہ آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے طرف امتوں کے آپ سے پہلا رسول۔ فزین لهم الشیطان، وزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فهو ولیہم اليوم، پس وہ ان کا دوست ہوگا اس روز۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بس ان کے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں ہم نے اتاری آپ پہ کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں واسطہ ان کے وہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس سے زمین کو بعد اس کے خشک ہونے کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہے۔